کہتے ہیں کہ اشرف سونا ایک غریب آدمی تھا، چودھری صاحب کا ملازم ہوا اور کبھی چودھری صاحب کے برابر بیٹھ گیا ممکن نہیں تھا۔ سونا بھی ہمیشہ چودھری صاحب کے سامنے یا تو ہاتھ باندھے کھڑا رہتا یا پھر نیچے زمین پر بیٹھ کر چودھری صاحب کی ٹانگیں دبانے لگتا۔ سونا کوئی اتنا پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لیکن اس کی دینی تعلیم کا اہتمام اس کے ابا جی نے بچپن میں ہی کر دیا تھا۔ مولوی صاحب نے سونے کی دلچسپی دیکھتے ہوئے اسے کچھ صورتیں بھی حفظ کروا دی تھیں۔ وہ نماز بھی بڑی پابندی سے ادا کرتا اور مسجد میں اسے بڑا سکون ملتا۔ چودھری صاحب جب حج کے لیے جانے لگے تو سونا کافی دیر تک ان کے ہاتھ چومتا رہا۔ اسے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری دینا کہاں نصیب ہوتا، لیکن وہ اپنی تڑپ کا اظہار حاجیوں کو رخصت کرتے اور ان کی واپسی پر بڑی عقیدت سے کیا کرتا تھا۔ پھر چودھری صاحب جب جانے لگے تو بڑے فخر سے ہر ملاقاتی کو بلاتے اور وہ حج پر ان کو بتاتے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں۔ جو ملنے نہیں آ سکا تو اسے خود موبائل پر بتاتے کہ اس بار وہ بھی حج کرنے جا رہے ہیں۔ سونا یہ ساری کارروائی دیکھتا رہتا اور پتہ نہیں کیا سوچتا رہتا۔ چودھری صاحب جب حج پہ جانے لگے تو وہ بڑی تاکید کر کے گئے سونے کو کہ وہ ان کی زمینوں کی حفاظت کریں۔ یہ وہی زمینیں تھیں جنہیں چودھری صاحب نے اس وقت سونے کو دکھائی تھیں جب وہ برسوں پہلے ان کے ہاں ملازم ہوا کرتا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، اوئے سونے، جہاں تک تیری نظر جاری ہے نا، وہاں تک اپنی ہی زمینیں ہیں۔ تو نے تو نہ خوابوں میں اتنی زمینیں دیکھی ہوں گی، ہے نا؟ وہ اس سے پوچھتے۔ سونے نے صرف اتنا جواب دیا تھا، چودھری صاحب اللہ خوش رکھے، میری بھی اتنی ہی زمین ہے جتنی آپ کی ہے۔ چودھری صاحب نے سونے کو اپنے کمی ہونے پہ بڑے غرور سے دیکھا اور ایک کہکا بلند کیا۔ چودھری صاحب سمجھے کہ سونا شاید خبطی ہے، شاید بے عقل ہے، شاید کم عقل ہے، لیکن اگر وہ اس قبرستان کو دیکھ لیتے جو ان کے دائیں طرف اپنی گود پھیلائے ہوئے تھا اور جسے سونے نے دیکھ کر چودھری صاحب کو ان کی بات کا جواب دیا تھا، تو شاید چودھری صاحب کو بھی رب کے انصاف پر یقین آ جاتا۔ آنکھیں بھی تو نصیب والوں کو ہی ملتی ہیں تاکہ وہ رب کی حکمت کو سمجھ سکیں۔ خیر، چودھری صاحب مکے مدینے پہنچ گئے۔ وہ روز اپنی ایک تصویر اپنے موبائل پر ڈلواتے تاکہ یہ لوگوں کو یقین رہے کہ واقعی چودھری صاحب نے حج کیا ہے۔ انہیں تصویر اتروانے کی زیادہ فکر تھی بجائے اس کے کہ وہ سونے رب کے گھر کو دیکھ کر اپنی مغفرت کرواتے اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے ادب و احترام سے کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے۔ چودھری صاحب کو تو یہ بھی فکر تھی کہ وہ اپنے بغیر بالوں کے سر کو لے کر اپنے عقیدت مندوں سے ملاقات کیسے کریں گے۔ آخرکار چودھری صاحب، بڑے چودھری صاحب واپس تشریف لے آئے۔ سونا ان کی آؤ بھگت میں پیش پیش تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ چودھری صاحب کے قدموں میں ہی اپنی زندگی تمام کر دیتا۔ آخر چودھری صاحب مکے مدینے سے ہو کر آئے تھے۔ خیر، اب تو چودھری صاحب نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی تھی اور نماز بھی وہ باقاعدگی سے پڑھتے اور دن میں تقریباً 2 سے 3 دفعہ وہ مسجد ضرور حاضری لگواتے کہ اب تو وہ حاجی صاحب بن گئے تھے نا۔ سونا بڑا خوش تھا کہ چودھری صاحب بھی حاجی نمازی بن گئے ہیں، لیکن چودھری صاحب کا خاندانی جاہ و جلال اور دبدبہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ ہوا یوں کہ مسجد کے مولوی صاحب کو کہیں فوتگی پر جانا پڑ گیا اور گاؤں والوں کی خوش قسمتی تھی کہ آج کی نماز میں چودھری حاجی حشمت صاحب موجود تھے۔ لوگ امامت کے لیے چودھری صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چودھری صاحب نے پہلے لوگوں کی طرف اور پھر جائے نماز کی طرف دیکھا۔ وہ امامت کے لیے آگے بڑھنے ہی لگے تھے کہ انہیں محسوس ہوا کہ ان کے پاؤں پر منو بوجھ پڑ گیا ہے۔ ان کے پورے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، ان کے چہرے سے پسینہ پھوٹنے لگا۔ لوگوں نے ان کی حالت دیکھ کر انہیں کرسی پر ایک طرف بٹھا دیا۔ اب کی بار چودھری صاحب کا سر جھکا ہوا تھا۔ نماز کا وقت نکلا چلا جا رہا تھا اور پھر لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیا اور پھر سارے مل کر سونے کی طرف دیکھنے لگے۔
سوہنے رب نے اپنے سوہنے گھر میں اپنے سوہنے کے مسلح پہ ایک کمین سوہنے کو کھڑا کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اس کو اللہ کی حکمت کہیں یا پھر سونے کا نصیب، لیکن جو بھی تھا بہت اچھا ہوا تھا۔ آج اللہ کے سامنے کوئی بھی نہ تو چودھری صاحب تھا، نہ کوئی سونا تھا، نہ کوئی کمی تھا، نہ کوئی وڈیرا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ آج جتنے بھی لوگ تھے سب برابر تھے، اور شاید یہی اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ اس نے اپنے سامنے جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس نے ہمیں کبھی یہ محسوس نہیں کرایا کہ ہم کسی سے بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، رتبے میں، عہدے میں، شہرت میں، پیسوں میں یا کسی بھی چیز میں، بلکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو ہم سب برابر ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ نے اس اسٹوری سے بہت اچھا سبق سیکھا ہوگا، اور آپ زندگی میں کبھی نہ کبھی اس بات کو ضرور سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہیں۔ اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جب صف پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بغیر کسی فرق کے، بغیر کسی تفریق کے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہو تو آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے، تاکہ ایسے بہت اچھی اسٹوریز آپ کے پاس آتی رہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔